اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ براءت آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 54، 48 سے 54. جنگ تبوکی کے کانٹیکسٹ میں گفتگو آگے بڑھتی ہے. پیچھے اس بات کا ذکر آیا کہ منافقین کا آنا خرابیوں میں اضافے کا باعث بنے گا، یعنی اگر وہ میدان میں آئے بھی، اس سفر کو انہوں نے اختیار بھی کیا، تو بھی وہ لشکر کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنیں گے، جبکہ لوگوں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ان کی باتوں پر دھیان دینے والے ہیں. اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 48 میں، لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، وہ پہلے بھی فتنہ پردازی کے خواہاں رہے ہیں، یعنی پہلے بھی وہی ڈسٹربنس پھیلاتے رہے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے معاملات کو درہم برہم کرتے رہے ہیں. ویسے تو عمومی طور پر بہت سے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ جس میں اس طرح کی چیزیں منافقین کی طرف سے ہوئی ہوں، مگر تفسیر تبیان میں شیخ طوسی نے یوم احد یعنی جنگ احد کا ذکر خاص طور پر کیا ہے کہ وہاں پر جو منافقین نے کام کیا تھا، عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھ والوں کی جمعیت کے ساتھ عین موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر مدینے واپس آ گیا، جس کے نتیجے میں دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پست ہمتی کا باعث ہوا. حتیٰ جاء الحق کو، یہاں تک کہ حق آ گیا، سامنے آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کی بات غالب آ گئی. وہم کارہون، جبکہ وہ ناپسند کرتے تھے. ومنہم من یقول، اور انہی میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، اذن لی، کہ مجھے چھٹی دے دیجئے، یعنی مجھے بھی رخصت دے دیجئے. ولا تفتنی، اور مجھے گمراہی میں مبتلا نہ کیجئے. ایک خاص شخص کا ذکر ہے کہ جس نے جنگ تبوک کے لیے جانے سے یہ عجیب عذر پیش کیا تھا کہ مجھ پر جنسی خواہشات کا غلبہ ہے اور وہاں روم کی حسین عورتیں سامنے آئیں گی تو میں ضبط نہ کر سکوں گا اور گمراہی میں پڑ جاؤں گا، لہذا مجھے آپ لیو دے دیجئے، مجھے آپ رخصت دے دیجئے، اور اگر میں آپ کے ساتھ چلا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں گمراہی میں پڑوں گا اور آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ گمراہی میں، فتنے میں پہلے ہی پڑ چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ دوزخ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. پھر ارشاد ہوتا ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کے لیے کوئی بھلائی ہو تو وہ ان کے لیے رنج کا باعث ہوگی، یعنی بظاہر دنیاوی معاملات کے اندر کوئی چیز موافق ہو جائے، فیوریبل ہو جائے تو ان کو بہت برا لگے گا. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہیں گے کہ خیر ہم نے اپنا انتظام پہلے سے کر لیا ہے. قد اخذنا امرنا، اب انتظام کیا کیا ہے؟ ممکن ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ کوئی سازش رچائی ہوئی ہو پہلے سے ہی، اور اس طرح سے اپنے لیے ایک کور فراہم کیا ہو، یا وہ جو جنگ سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کی ہے اسی کو وہ انتظام سے تعبیر کرتے ہوں، من قبل، پہلے سے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پلٹیں گے اس عالم میں کہ وہ خوش نظر آتے ہوں گے کہ اچھا ہوا یہ مصیبت ہم پر نہیں آئی، ہم ان لوگوں سے الگ تھے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم پر کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. یعنی اگر کوئی خاص انداز سے پروردگار ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے اور پروردگار عالم نے طے کیا ہے کہ اس طرح سے ہماری آزمائش ہو تو بسم اللہ، ظاہر ہے کہ پھر وہ امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا سرپرست ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین توکل کرتے ہیں، اللہ ہی پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے. قل، اے حبیب ان سے کہیے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا اور کاہے کا انتظار کر سکتے ہو. یعنی اب آپ غور فرمائیے کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ مصیبت
آ جائے تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے، اور اگر کوئی رنج پہنچے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ پروردگار عالم یہاں پر ایک عجیب بات کہہ رہا ہے جو ایک فلسفہ ہے، کہ ایک پوری فلسفی اس کے اندر، ایک حکمت اس کے اندر موجود ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، یعنی یہ جو برا چاہنے والے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے لیے دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کے سوا کسی اور چیز کا کیا انتظار کر سکتے ہو؟ یعنی دونوں صورتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی تم پر تو جو بھی آئے گا وہ عذاب ہی ہوگا۔ یعنی بظاہر تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ چیزیں تمہارے فیور میں چلی گئی ہیں تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تو تمہارے لیے ایک مہلت ہے جس کو تم ضائع کر رہے ہو، اور بالآخر دنیا کے اندر بھی تمہیں اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی، اور آخرت میں تو بالکل پے کرنی پڑے گی، اور ایکسپوز ہو جاؤ گے، ہمارے سامنے آ جاؤ گے تو ہمارے ہاتھوں سے جو تمہیں شکست ہوگی اور ہمارے ہاتھوں سے جو تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ گویا پروردگار عالم کا عذاب ہوگا۔ اور ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ یا بظاہر ہم لوگ زندہ رہ کر کامیاب واپس آئیں گے، یا بظاہر ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری گردنیں کٹ جائیں گی۔ مگر ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں ون ون سچویشن ہے۔ ہم تو رضا پروردگار کو مد نظر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد چاہے ظاہری طور پہ فتح ملے، چاہے ظاہری طور پہ شہادت ملے، پروردگار عالم نے جس چیز کو آگے بھی بیان کیا ہے، اسی سورہ کے اندر یہ بات آئے گی کافی آگے جا کر کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کے نفس کو خرید لیا، ان کی جان کو، ان کے مال کو خرید لیا جنت کے عوض۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، ویقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے فیور میں ہے اور کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے نقصان میں۔ ہمارے نقصان میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہمارے فیور میں ہی ہے۔ احد الحسنیین، ہمارے لیے یہ ون ون سچویشن ہے۔ ہاں تمہارے لیے ہر صورت میں وہ ایک نیگیٹو سچویشن اس لیے بنے گی کہ یا بالآخر تم اللہ کے براہ راست عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اور یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں شریک ہیں۔ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہن، کہ تم بخوشی یا بنا خوشی کتنی ہی خیرات کرو، طوعا یعنی خوشی کے ساتھ، کرہن یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ۔ لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس خیرات کو تم سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم لوگ ہو بد اعمال لوگ، تم فاسقین میں سے ہو، تم قوم فاسقین میں شامل ہو، بد اعمال بد کردار لوگ ہو۔ یعنی اب یہ بھی کہا گیا کہ یہ اسی شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے گمراہی میں مبتلا مت کریں، وہاں روم کی حسین عورتیں ہیں، میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ پاؤں گا، تو اس نے یہ کہا کہ مجھ سے یہ خرچ قبول کر لیجئے، میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا پیسہ تمہیں کو مبارک، ہم تم سے یہ قبول نہیں کرتے۔ بنیادی طور پر اگر ایمان نہ ہو اور دوسری شرائط پوری نہ ہو تو پھر کسی قسم کے عمل کو قبول کرنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ آگے اسی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے جو اس صفحے کی آخری آیت ہے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور کون چیز مانے ہیں، یعنی کون رکاوٹ ہے، ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ ان کی خیرات کو ان سے قبول کیا جائے، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے الا انهم كفروا بالله وبرسوله، کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور جب یہ نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو بالکل الکساتے ہوئے سست والے انداز میں آتے ہیں، یعنی ان کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نماز میں سنجیدہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور نہیں خرچ کرتے مگر یہ کہ بے دلی کے ساتھ، ناپسندیدہ انداز میں۔ اچھا، اب یہ تمام تر چیزیں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے تو کافی ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو بظاہر اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے ہیں، تو ان کے کچھ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہیں، اور ان اعمال کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے کہ ان کی نماز ایسی نماز ہوتی ہے کہ جو انتہائی سستی کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے اندر کسی قسم کی سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں خدا کی راہ میں
تو انتہائی بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، وہ خیرات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے جو بیکار جا رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اگر ہے تو پھر اس کے بعد ایسے افراد سے کچھ بھی قبول کرنا نامناسب ہے اور درست نہیں ہوگا ان آیتوں کی روح سے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔